बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आपका हमारा साथ हफ्ते के 3 दिन मंगल से लेकर जुमेरात तक होता है और इन 3 दिनों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि आपको सेहतमंद रहने के असूल और तरीक़ेकार के हवाले से अवेयरनेस दे सकें और इसके साथ साथ वो तमाम तर टॉपिक्स डिस्कस कर सकें जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में और हमारे इर्द गिर्द कॉमन सुनने में आ रहे हैं। उनका हल क्या है, उनसे एहतियात किस तरह से करनी है और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है, इस बात की अवेयरनेस और शऊर भी उजागर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से, जब हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल की, डेली रूटीन की, तो उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाजमी तौर पर करनी है। अगर हम ये बात करें कि हमें हाथ धोने हैं तो यकीनन वो लाजमी धोने हैं। इसी तरह हम जब बात करते हैं कि हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स, ऐसे हमारे ऑर्गन्स कि जिनका थोड़ा बहुत ख्याल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल हमने रखना है ताकि हम एक हेल्दी लाइफ, जो एक हेल्दी रूटीन जो है वो इंजॉय कर सकें। हेल्दी लाइफ के लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके दांत और मसूड़े हेल्दी होंगे तो यकीनन आप हेल्दी ईटिंग भी करेंगे, ख़ुद को सेहतमंद भी बना सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें हमारी जो अपना किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। दांतों की हिफाजत, दांतों की सफाई और इसके साथ साथ इनका ख्याल रखना, ये हम किस तरह से मुमकिन बना सकते हैं, इनमें हमें कितनी जो है वो शऊर की ज़रूरत है, किन प्रैक्टिसेस को हमने डेली रूटीन में शामिल करना है, किन एसेंशियल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन चीज़ों को निकाल बाहर फेंकना है अपनी डेली रूटीन से, उस पर भी आज के प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए हमें किस तरह से समझदारी से काम करना है, यानी कि अगर हम वालिदैन हैं तो फिर अपने बच्चों के जो है वो दांतों की हिफाजत को हमने थोड़ा सा उनकी टेक केयर करनी है, उनको वो असूल, उनको वो प्रैक्टिसेस, उनको वो टिप्स, उनको वो सजेशंस बताने हैं कि किस तरह उन्होंने ब्रशिंग को बेहतर बनाना है, ब्रशिंग टेक्निक्स क्या हैं, क्योंकि ये तो डेली प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमने थोड़ा सा बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ बच्चे जो आजकल हम देखते हैं कि टॉफ़ीज़, कैंडीज़, जेलीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बिस्किट्स, चिप्स, ये सब चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं और बहुत ज़्यादा इनका इंटेक करें। साथ ही साथ जंक फूड का इस्तेमाल, फिज़ी जो ड्रिंक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा हम जो देख रहे हैं ट्रेंड हमारी सोसाइटी में आया, इससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंच रहा है और अगर ऐसा है तो फिर इनको हमने कैसे निकाल बाहर फेंकना है, इनको कैसे मैनेज करना है। फिज़ी ड्रिंक्स हैं, चाहे हमारा जंक फूड है, उसका इंटेक तो हम यकीनी बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके बाद ब्रशिंग को देख रहे हैं कि हम ब्रश करके सो रहे हैं, या हमारे बच्चे जो इतना मीठा खा रहे हैं, इतनी चॉकलेट्स और इतनी कैंडीज़ खा रहे हैं, क्या उसके बाद हम उनके ब्रशिंग को यकीनी बना रहे हैं या नहीं। ट्वाइस अ डे ब्रशिंग हमें कहा तो गया है, हम उस पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं और क्या हमें प्रॉपर ब्रश करने का तरीक़ाकार पता भी है या नहीं। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे और साथ ही साथ आपसे भी कहेंगे कि लाइव प्रोग्राम है, आप भी लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 0512321200 0512321203 हमारी दोनों टेलीफोन लाइन नंबर्स हैं कि जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दांतों मसूड़ों की हिफाजत के हवाले से कुछ बात करना चाहें, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करना चाहें जो कॉमनली हमें सुनने में आती हैं, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत में दर्द होना, या फिर जो प्रॉपर हम कहते हैं कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो फिर कौन कौन सी कैविटीज़ हमारे दांतों के साथ चिपक जाती हैं जिनको उतारना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये हम जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कुराहट में जो सबसे नुमाया चीज़ है वो आपके दांत है, लेकिन इस मुस्कुराहट में अगर दुख है, अगर दांतों में दर्द है, कीड़ा लगा हुआ है, दांत प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे या मसूड़ों की बीमारियां हैं, इन्फेक्शन हैं, तो वो मुस्कुराहट यकीनन फीकी है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, सब जब हम मिलते हैं किसी से तो हमारी जो फर्स्ट नज़र पड़ती है वो हमारे आंखों पे या फिर दांतों पे पड़ती है। अगर आपके दांत अच्छे नहीं है, प्यारे नहीं है, तो वो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है और पर्सनैलिटी बहुत डाउन लगती है उससे। तो
یہی اس کا ہوتا ہے کہ آپ کو ریگولر برشنگ کرنا ہے, صحیح, اپنے اورل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے تاکہ دانت پیارے لگے اور خوبصورت لگے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دانتوں پہ ہم اتنا فوکس کرتے ہیں لیکن مسوڑوں کی حفاظت یا گمز کی جو انفیکشنز ہیں ہم اس پر توجہ نہیں دیتے, لیکن جب ہم کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے مسوڑوں کو جو ہے وہ ایگزامن کرتے ہیں کہ آیا مسوڑوں کی کوئی انفیکشن ہے, یا اسی انفیکشن کی وجہ سے ہمیں تو لگ رہا ہے بظاہر دانت میں تکلیف ہے لیکن بیسیکلی وہ پرابلم ہمارے مسوڑوں میں یا گمز میں ہوتا ہے. اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں, ہم جب دیکھتے ہیں نا ہمیں صرف ایک دانت نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ٹیشوز ظاہر ہے وہ لپس کے نیچے چھپے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے, لیکن دانت کے اراؤنڈ جو ارد گرد ہوتا ہے وہ مسوڑا بھی ہوتا ہے, سافٹ ٹیشو اور بون ہڈی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. تو جب ہم برشنگ نہیں کرتے ہیں یا اگر برش پراپر نہیں کر رہے ہیں تو ہم پراپرلی سافٹ ٹیشو کو کلین نہیں کر لیتے, صاف نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ تمام تر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انفیکشن کاز کر لیتے ہیں, انفلیمیشن کرتا ہے جو کہ بعد میں انفیکشن ہو جاتا ہے, وہ مسوڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر سینسٹیوٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, حساسیت دانتوں میں آ جاتی ہے. صحیح, اور وہ پھر ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ گرم اور ٹھنڈا ہمیں لگ رہا ہے, کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہیں تو پین فیل ہو رہی ہے. ابھی اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے اگر ہم بات کریں کہ ہاں مجھے تو بہت عرصے سے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے یا فلاں والی دہاڑ مجھے درد کر رہی ہے, اس کو ان ٹائم ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا یا پھر اس کے حوالے سے تھوڑا سا کنسرن ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, ہمارے سوسائٹی میں ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ بہت عرصے بعد جا کے ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں, جو کہ فریکوینٹلی آفٹر 6 منتھ وزٹس ہونے چاہیے. اگر آپ کے ایشو زیادہ ہیں تو پھر تو اس سے بھی پہلے ہونے چاہیے. آپ یہ بھی اورل ہائیجین کا ایک پارٹ ہے کہ آپ ریگولر 6 منتھ انٹرول پہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز کوئی کیویٹی ہوگی, کوئی مسوڑوں کا مسئلہ ہوگا, کوئی اور ایشو دانتوں کا ہوگا, تو حساسیت کا ہوگا, تو وہ ٹائملی مینیج ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس میں ایشو یہ آتا ہے نقصان بڑھتا جاتا ہے. اور وہ کون کون سے نقصانات ہیں ان ڈیٹیل جانیں گے. کالر نے ہمیں جوائن کیا, دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. میں تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں 10 سال سے کم عمر, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو بہترین ٹوتھ پیسٹ ہے وہ مطلب کہ کون سے والے ہیں اور ان کو ہم کیا یوز کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہم جو ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں اس کی کمپوزیشن ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی گائیڈ کر دیں کہ کون سا ٹوتھ پیسٹ یا پھر جو بڑے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, میں کسی ٹوتھ پیسٹ برانڈ کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ہی بتا دوں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ جس پہ جو فلورائڈ کی یونٹ ہوتا ہے نا, PPM, وہ 500 ppm ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس کی کمپوزیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس پہ لکھا ہوگا پیچھے کہ 500 ppm لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک امریکن ڈینٹل ایسوسیشن کا ٹیگ لگا ہوگا, ADA کا ٹیگ, کیونکہ ADA جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ٹیسٹ سے گزارتی ہے ہر ٹوتھ برش کو, ٹوتھ پیسٹ کو, اور اس کے بعد ہمارے کے اس کے مائکرو بایولوجی ٹیسٹ ہوتے ہیں, فارماکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب ان سے وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ان کو وہ ٹیگ دیتے ہیں. صحیح, ایک ADA کا ٹیگ امریکن ڈینٹل ایسوسیشن کا, اور سیکنڈ ٹیگ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ فلورائڈ کی جو کوانٹٹی ہے وہ 500 ppm ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑوں کے لیے بھی کتنا ضروری ہے کہ ہم جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں اور کہیں وہ ہمارے دانتوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی. یہ بات ہم کس طرح سے میک شیور کر سکتے ہیں, اس پر جانیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل, ان کی مختلف بیماریاں, ان کا علاج اور اس میں احتیاط کتنی ضروری ہے, دانتوں کی حفاظت کو یقینی کیسے بنایا جائے. بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ان ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ برشنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, ان کو ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ڈسکشن ہوئی تھی, بڑا اچھا کالر نے ایک سوال کیا تھا بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کے لیے کون سا ٹوتھ پیسٹ اچھا ہے, کون سا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بڑوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. آج کل ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں بہت فینسی ٹوتھ پیسٹ ہیں یا اس میں ڈفرینٹ فلیورز اویلیبل ہیں, آپ اپنی چوائس سے فلیور لے سکتے ہیں. کوئی ایک ایسا اسینشل جو کہ اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کا, چاہے وہ جیل ہے یا پھر وہ فلورائڈ بیسڈ ہے, تو اس میں ہم نے کون سی اسینشل کو یقینی رکھنا ہے اور کون سا ہمارے دانتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟
دیکھیں مارکیٹ میں تو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. صحیح. جو نارملی ہم روٹین میں یوز کر سکتے ہیں اس میں فلورائڈ کا جو یونٹ ہوتا ہے پی پی ایم وہ 1000 سے 1500 پی پی ایم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جو آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ کسی برانڈس کے لیں, جس میں 1000 سے 1500 پی پی ایم کا فلورائڈ ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ میک شیور کریں کہ اس کو پراپر یوز کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ جسٹ 30-20 سیکنڈ کے لیے کریں اور بس سامنے والے دانتوں پہ تو برش پھیر دیا, اب باقی دانتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اکثر ایسا بھی دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے پراپر ٹیکنیکس ہے. ہم اس کے لیے کون سا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں برشنگ کے لیے, اس کو کہتے ہیں موڈیفائڈ باس میتھڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, 3D اینیمیٹڈ ویڈیو مل جاتی ہے. ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو برش کے برسٹلز ہوتے ہیں وہ ہم 45 ڈگری اینگل پہ سافٹ ٹیشو گمس پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو گم سے اوے فرام دا گم ٹورڈ دا جو ہمارے دانت کی طرف ہے نا, اس کو ہم لے کے آتے ہیں. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو بیکٹیریا جو پلاگ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کی گمس میں ہے تو وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز ایسا پش نہیں کرنا کہ وہ گمس کے اندر چلے جائے, اور آپ نے سرکولر موشن میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے فیس کو 4 کوارٹرنٹ میں ڈیوائڈ کریں, ہمارے ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں. اگر 8 8 8 اور 8 دانت, ہمیں ایک کوارٹرنٹ کے اوپر ایٹ لیسٹ 30 to 40 سیکنڈ یا 1 منٹ تک لگانا چاہیے. اور سرکولر موشن میں ٹوٹل ہمارے 2 منٹس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں, جب بھی ہم وہ کہتے ہیں میں تو ریگولر برش کر رہا ہوں, جب ہم کوشچن پوچھتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 20 سیکنڈ. تو اس ٹائم میں آپ کے دانت صاف نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے برشنگ ٹیکنیک جو میں نے بتا دی سرکولر موشن میں, اور اس کے بعد آپ کا ٹائم کہ آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ کم از کم 2 منٹ لگانا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کتنے دن میں کتنی دفعہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ 1 ٹائم کرتے ہیں, کچھ لوگ 2 ٹائم, لیکن 2 دفعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بیکٹیریا جب آپ اس کو ریموو کرتے ہیں, جب برش کرتے ہیں, تو اس میں جو بیکٹیریا ریموو ہو جاتے ہیں پلاک ودن 24 آور واپس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تاکہ وہ ہم 2 دفعہ کرتے ہیں وہ تاکہ وہ بار بار اس کی بالکل جو بیکٹیریا کی لوڈ ہے. تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے برش کرنا ہے, لیکن کچھ ایسی جو ہے وہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ صبح ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے, اگر پہلے کریں گے تو وہ بھی ہمارے دانتوں کے لیے نقصان دہ. از اٹ اے میتھ اور یہ واقعی حقیقت ہے؟ نہیں, وہ اس طرح اگر آپ نے برش پہلے کیا, بعد میں ہم ناشتہ کر رہے ہیں, وہی پلاک بیکٹیریا جو ہم نے کچھ بھی لیا ہوتا ہے دوبارہ اس میں دانتوں کے بیچ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بیکٹیریا گروتھ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے برش ناشتے کے بعد برش ہونا چاہیے. اگر آپ برش نہیں کر رہے ہیں تو اس میں یہ لاسز ہوتے ہیں کہ بیڈ بریتھ سب سے جو بڑی ہوتا ہے لوگوں کو بیڈ بریتھ کا ہوتا ہے, اور اس میں سے مسوڑے سے خون آنا, بہت زیادہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مسوڑے سے خون آتا ہے. تیسرا حساسیت. ٹھیک ہے. یہ 3 بڑے ریزنز ہوتے ہیں گمز کے ایشوز سے ریلیٹڈ. اگر کوئی برش نہیں کرے گا تو ان کے جو گمز ہے یا تو بلیڈنگ کرے گا, یا حساسیت ہوگی, یا پھر اس میں سے سینسٹیویٹی کا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ سینسٹیویٹی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, یہ دانت کا مسئلہ نہیں, یہ مسوڑے کا مسئلہ ہے. نہیں, اس میں دانتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر لیٹ سپوز کسی کو کیویٹی لگی ہوئی ہے تو کیویٹی سے بھی حساسیت ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو ہمارے کمیونٹی میں لوگ ہیں وہ دانتوں کو صاف نہیں رکھتے ہیں, اورل ہائیجین نہیں رکھتے ہیں, تو ان میں زیادہ پیشنٹس کو حساسیت گمز کی وجہ سے, یا کچھ ایسی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں کہ دانت مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں چائے کافی کا زیادہ استعمال, یا پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چھالیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوگ, اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ کتنی نقصان دہ دانتوں؟ اسموکنگ سے تو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. دیکھیں اسموکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسوڑے کو بلڈ کی خون کی روانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو آپ کے نیچے بون ہوتی ہے, بون کی ڈسٹرکشن, بون کی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کی مسوڑ میں سے بلیڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ خون نہیں آتا تو بلیڈنگ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے لوگ اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو اور یہ ہے کہ اسے کینسر بھی ہو جاتے ہیں. جتنے بھی اورل کینسرز ہیں وہ اسموکنگ سے ہی بہت زیادہ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے, کہ اسموکنگ سے ٹنگ کا کینسر ہونا, سافٹ ٹیشو کا کینسر ہونا, وہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. صحیح. مختلف جو منہ کے السر ہیں وہ بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ گمز کا انفیکشن پھیل رہا ہوتا ہے پورے منہ میں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ کس طرح سے اپنی روٹین کو مینیج کریں, یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو باہر نکال پھینکیں تاکہ ہمارے دانت تو محفوظ رہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شوگری جو ڈائٹ ہے اس کو کم کیا جائے, جس میں کاربوہائیڈریٹس ڈائٹ ہے. تو جو بیکٹیریا ہمارے منہ میں آتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کو ہی یوٹیلائز کرتے ہیں, اور اسی سے پھر ایسڈ ریلیز ہوتا ہے بیکٹیریا, اور وہ جا کے دانت کو ڈیکیلسیفائڈ
خراب جس کو ہم کیڑا بولتے ہیں. بالکل بالکل. وہ ریئل میں تو کیڑا نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اسٹرکچر ڈیکلسیفائڈ ہو جاتا ہے اور ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں ان کو تھوڑا سا اپنے ڈائٹ کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اسٹکی فوڈ, چاکلیٹس وغیرہ جس طرح بچے لیتے ہیں, چاکلیٹس نہیں دینے. ٹھیک ہے, اگر آپ چاکلیٹس لے رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا پراپر کلیننگ کر دیجیے, کیونکہ چاکلیٹ اسٹکی ہوتا ہے, وہ دانتوں میں اسٹک ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا کو زیادہ ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کرے اور اس کو یوٹیلائز کریں. اور اسی لیے ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اکثر بچوں کے جو فرنٹ والے دانت ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں یا بہت بلیک ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ دودھ کے دانت ہیں, دوسرے دانت آئیں گے تو خیر ہے. یہ خیر ہے یا بعد میں دیکھی جائے گی؟ اس کو ڈیلے کرنا بچے کی صحت پر کس طرح سے اثر انداز؟ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ فرنٹ کے ٹیتھ, تو بچوں میں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ فرنٹ کے ٹیتھ زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے, اس کو ہم ریپڈ کیریز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں میں ہوتا ہے, اسپیشلی جو سامنے کے اوپر کے دانت ڈیمیج ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ یہ ہوتا ہے کہ مدر جو ہوتی ہے وہ بچوں کو فیڈر میں مطلب شوگر چینی ملا دیتی ہے اور پھر سوتے ہوئے دے دیتی ہے, جس کی وجہ سے سامنے اوپر کے دانت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اگر لیٹ سپوز بچوں کے دانت اوپر کے ڈیمیج ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں دوسرے آئیں گے, تو وہ اس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ دوسرا دانت آنے سے پہلے ہی انفیکشن اس کو ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ جو دودھ کا دانت ہے اس کو آلریڈی خراب ہو چکا ہے, اس کو انفیکشن ہو چکا ہے. جب پرماننٹ دانت آئے گا تو اس کو بھی وہی انفیکشن ہو چکا ہوگا اور وہ دانت مطلب ٹائم سے پہلے ہی گر جائے گا اس کا, یا دانت ارریگولر آئیں گے, ٹیڑھے آئیں گے, اپنے دانت نکلوا لیا بچوں کے درد کی صورت میں, تو جو دوسرے دانت آئیں گے وہ ارریگولر ہوں گے, وہ اسٹریٹ آئیں گے نہیں, جس طرح نارمل الائنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے. پھر اس کے لیے ایک اور ٹریٹمنٹ بریسز جسے ہم کہتے ہیں وہ لگانا پڑتا ہے, ایک پورا 2.5-3 سال کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب لوگ جو ہیں جس طرح سے پراپر بتایا جاتا ہے اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, یا پھر لوگوں کو فیور ہو جاتا ہے. اس میں بھی پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا ہے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھنا چاہیے ڈاکٹر سے, ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے کہ میں اس سے یہ پرابلم فیس کر رہا ہوں. ہم تو کہتے ہیں اب ہم نے اتنے مہنگے بریسز لگوا لیے ہیں, اب اس کو جو ہے وہ اب جب تک لگے ہیں تب تک ہم نے لے کر چلنا ہے, نہ ہم صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ ہم اپنی ڈائٹ کو پراپر بنا رہے ہیں. یہاں کتنی کیئر کرنی ہے؟ دیکھیں جو بریسز پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں تو کیئر بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ان میں فوڈ اسٹک زیادہ ہوتا ہے پیشنٹس میں. ان کے لیے برشز بھی انٹرڈینٹل برشز آتی ہیں, وہ یوز کرنا ہوتا ہے, ماؤتھ واشز کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ٹوتھ پیسٹ کا زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ دانت صاف ہو, کیونکہ آگے سے بریسز لگے ہوتے ہیں تو پیچھے دانت صاف ہی پراپر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر دانتوں کا ڈسکلریشن ہونا, خراب ہو جانا, مسوڑے سے خون آنا, ان پیشنٹ میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کے مسوڑے سے خون آتا ہے, اور مسوڑے ڈیمیج ہوتے ہیں, نیچے بون ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کے بریسز لگنے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لگا لیتے ہیں کہ وہ زیادہ کیئر کرے تاکہ ان کے جو بون لاس ہے یا جو سافٹ ٹیشو لاس ہے وہ نہ ہو. ایسا نہیں کہ 2.5-3 سال کے لے کر بریسز لگے ہیں تو اب ہم بھول جائیں کہ ہم نے صفائی کا خیال. جی ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ 2.5 سال بعد جب آپ بریسز ریموو کرو گے دانت تو سیدھے ہو جائیں گے لیکن وہ اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں یا پھر ہل رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ہل بھی رہتے ہیں. پھر دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریموو کرتے ہیں تو ریلیپس ہو جاتا ہے, دانت واپس پرانی حالت میں چلے جاتے ہیں. صحیح. اکثر اوقات ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں, ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ دانت آپ کا خراب ہے, یہ نکالنا ہے. یہ کتنا کمپلیکس پروسیجر ہے یا اس میں کتنی احتیاط برتنی ہے, آپ سے ہی جانیں گے. ناظرین ابھی چونکہ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے دانتوں کا ٹیڑھا ہونا, بچوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب دودھ کے دانت گر رہے ہیں اور ان کے پرماننٹ ٹیتھ آ رہے ہیں تو وہاں مدرس کو کتنا کنسرن رہنا ہے, اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں, ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دانتوں کی حفاظت کو یقینی کیسے بنا سکتے ہیں, ان کی صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے, اور دانتوں کی مختلف بیماریاں اور ان کا علاج کیا ہے, یہ ہم جان رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم حفاظت کے حوالے سے بات کرے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیوٹی کانشیس ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. انسان کو اپنی صحت کا, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو دانتوں کے لیے جو وائٹننگ پروسیجرز ہیں یا اسکیلنگ کروانے کو جب ہم جاتے ہیں, اس میں بہت ساری فینٹیسیز بھی ہیں, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاسمیٹک بھی ہیں. اس میں ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے, یا پھر ڈیمانڈ کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی چیزیں معلوم ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں ایک بات ہے کہ اسکیلنگ کرنے سے دانتوں میں حساسیت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ اصل میں اسکیلنگ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ اسکیلنگ نہ کرنے کی وجہ سے جو لاس ہو چکا ہوتا ہے, جو نقصان ہوا ہوتا ہے, جب ہم دانتوں کے اوپر جو بیکٹیریا ہوتا ہے یا جو کیلکولس ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے بیکٹیریا, جب اس کو ہم ریموو کرتے ہیں تو نیچے سے روٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کیس میں پیشنٹس کو پھر حساسیت ہوتی ہے. زیادہ تر کیسز میں یہی حساسیت ہفتے تک ہوتا ہے,
कुछ केसेस में 2 से 3 हफ्ते तक जाता है। अच्छा। उसके लिए हम टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिसे ही वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं तो वो हसासियत ख़त्म हो जाती है। देखें, अगर आप वाइटनिंग को स्केलिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वाइटनिंग में आपके दांत वाइट हो जाते हैं, शेड चेंज हो जाता है। दांतों में डिफरेंट शेड्स होते हैं, ठीक है, मतलब ए शेड्स होता है, फिर बी होता है, सी होता है और डी, इस तरह पे 3D शेड्स होते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट शेड दिया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपके स्केलिंग में जो आपके शेड है वो चेंज नहीं होता। जो नेचुरल शेड है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, वही निकल आता है। लेकिन ऊपर कोई स्टेन लगा होगा, कोई ब्लैक स्पॉट्स होगा या कोई बैक्टीरिया होगा तो वो रिमूव हो जाता है, तो दांत वाइट नजर आते हैं। वाइटनिंग में जो है ना, उसमें आपके दांतों का शेड चेंज हो जाता है। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड 35% to 40% होता है। उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक आप ऑफिस में यूज करते हैं, एक आप घर के लिए वाइटनिंग कर सकते हैं। अच्छा। जो हमारा ऑफिस के लिए होता है उसमें हम 1 घंटा प्रोसीजर होता है, 1.5 घंटा, उसमें आपके दांतों का शेड चेंज होता है। ठीक है। और एक जो आप घर के लिए यूज होता है वो उसके सेशंस होते हैं, वो आप सेशंस करते हो 3 to 4 वीक्स बाद, और आपके उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इंग्रेडिएंट है वो कम होता है, 5% 6% इस तरह होता है। सही। तो दोनों में फर्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है हॉलीवुड स्माइल, ये भी बता दें ये क्या है? हॉलीवुड स्माइल ये होता है कि कुछ ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ या जो लोग जिनके दांत ज़्यादा डार्क ब्राउन होते हैं, वो उनके दांतों को हम कट नहीं करते हैं, अगर सरफेस उसको स्मूथ कर लेते हैं और उनके फिर एक वाइट लेयर लगा लेते हैं जिसमें ई-मैक्स या लुमिनर्स आ जाते हैं। अच्छा। नीचे से दांत अपने ही होते हैं, सिर्फ बाहर एक्सपोजर जो साइड है, जिस तरह हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक नैरो लेयर्स होती है, वो बाहर से लग जाती है। अच्छा। एक तो क्राउन्स होती है, दोनों में डिफरेंट होता है। क्राउन हर कोई वो हम किसी और पर्पस के लिए लगाते हैं, वो वाइटनिंग के लिए नहीं लगाते हैं। ठीक। जो हॉलीवुड स्माइल है उसमें स्पेशली हम दांतों के बाहर लेयर लगाते हैं। अच्छा। तो वो ज़्यादा चमक देते हैं और प्यारे लगते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, जो जिस तरह से हमने क्राउन के प्रोसीजर का भी पूछना चाहा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को बहुत दांत भींच के सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, उनको वो केज लगाने का बोलते हैं, उसका भी प्रॉपर हमारे पास कोई मेथडोलॉजी नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, इसके इशू ये है कि लेट्स सपोज कोई इसको नाइट ग्राइंडिंग बोलता है, अगर कोई नाइट ग्राइंडिंग कर रहा है तो वो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि उससे TMJ का पेन शुरू हो जाता है, जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वहाँ का प्रॉब्लम शुरू होता है, क्लिकिंग साउंड आती है वहाँ से, या पेन होता है क्लिकिंग साउंड। तो इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होता है, वो आपको या नाइट गार्ड रिकमेंड करते हैं या फिर उसके अल्टरनेटिव क्राउन्स वगैरह जो भी है, ताकि आपको जो आपकी टूथ सरफेस जो ऊपर लेयर होता है वो सरफेस वियर ऑफ ना हो, दांत का साइज कम ना हो, इसलिए वो हम देते हैं, नाइट गार्ड देता है ताकि वो नॉर्मल रहे। सही। डॉक्टर साहब, हमें चूंकि क्लोजिंग की जाने भी बढ़ना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रहनुमाई हासिल कर सकें, तो हमें ये बताइए कि ये जो रूट कैनाल का प्रोसीजर है, बहुत सारे लोग जो है मरीज़ों को ये रिकमेंडेड होता है डॉक्टर्स की जानिब से, ये कितना कॉम्प्लेक्स है? रूट कैनाल देखें, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनको रूट कैनाल का पता होता है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स को पता होता है कि RCT करानी है। ऐसे ही ये इसको इस तरह नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बेनिफिट आपको पेन खत्म तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी कैविटी हो गई और आपने रूट कैनाल कर दिया, क्योंकि आपके दांत की स्ट्रेंथ उसमें कम होती है। आपको फिर क्राउनिंग की तरफ जाना होता है, कैप लगाना होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है उस चीज़ से। तो कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हमारी कोशिश होती है कि हम अल्टरनेटिव पे रहें, हम कोई ऐसे प्रोसीजर ना करें कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दांत निकलवाने से बेहतर है फिर हम रूट कैनाल की तरफ आ जाएं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम रूट कैनाल करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दांतों में कैविटी ना होने दें। अगर कैविटी होती तो उसको टाइमली कम कॉस्ट में, खर्चा भी कम आता है और फिलिंग भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उससे बात आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो तब जाके बात रूट कैनाल की तरफ जाती है और फिर आपको क्राउनिंग की तरफ जाना पड़ता है, जो कि नेचुरल, मतलब जिस तरह अल्लाह ने हमें एक चीज गिफ्ट दिया हुआ है, वो उसका नेमल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी हद तक उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम मार्केट की जानिब रुख करते हैं, हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। हमें अगर इंस्टेंट कोई प्रोडक्ट नजर आ रही है, इंस्टेंट वाइटनिंग है, हम कहते हैं अच्छा ले आए, दांत सफेद हो जाएंगे। ये इंस्टेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कितना मुज़र हो सकता है? इससे ये लॉस, देखें अगर आपको सेंसिटिविटी, हसासियत हो रहा है दांतों में या कैविटी लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आपका जो कैविटी है वो आप भी कोई भी टूथब्रश या इंस्टेंट प्रोडक्ट यूज करने से खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। इसीलिए दिस इज पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन के डेंटिस्ट के पास विजिट करना, ये भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, आप ब्रश करें, आप रेगुलर ब्रश करें, आप फ्लॉस यूज करें, रेगुलर फ्लॉसिंग जरूरी है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि मैं तो, पेशेंट जब आते हैं तो वो कहते हैं मैं तो मसवाक कर रहा हूँ। हम कहते हैं आप 5 टाइम यूज करें मसवाक, सुन्नत नबवी है,
لیکن آپ 2 ٹائم برشنگ ضرور کریں. اور فلاس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ فلاس کریں. فلاسنگ میں یہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں کے جو بیچ کا جو حصہ ہے جو برش یا مسواک سے صاف نہیں ہوتا وہ آپ کے فلاس سے صاف ہو. بالکل, لیکن ہم اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت زیادہ اگر ہمیں کھانے کے بعد اریٹیشن ہو رہی ہے تو ہم ٹوتھ پک کا بے جا استعمال, اس سے بھی مسوڑا ڈیمیج ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. پیشنٹس آتے ہیں, انہوں نے ٹوتھ پک مارا ہوتا ہے, وہ ٹوتھ پک اندر ٹوٹ چکا ہوتا ہے, وہ گمز کے اندر چلا گیا ہوتا ہے, انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے. پہلے پھر ہم اس کو ریموو کرتے ہیں, پھر ہم گمز کو اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری تھی. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا کہ آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں سب کو یہ کہوں گا کہ 2 ٹائم برشنگ ضروری ہے. 2 ٹائم برش کریں, مسواک یوز کریں, آپ فلاس یوز کریں, بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ماؤتھ واش بھی یوز کیا کریں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھا اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. دانتوں کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم نے جانا, دانتوں کا علاج کیوں ضروری ہے, ان کی حفاظت کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور جہاں بچوں کی بات ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اورل ہائیجین کو یقینی بنائیں. برشنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اپنے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا, اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے دن میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.